تحریک انصاف ممکنہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی فتح سے تعبیر کر رہی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ٹرمپ اگر بطور امریکی صدر منتخب ہو کے وائٹ ہاؤس میں پہنچیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بریدر ہوگا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا، عمران خان ریلیز ہو جائیں گے، عمران خان جو ہے ان کی رہائی ممکن ہو پائے گی۔ تو اس وقت سینیٹر ہمایوں محمد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ ریپبلکن کیمپ پہ امریکہ میں ریپبلکن کیمپ تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کیمپ میں بھی خوشی کا جشن کا سا ماحول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں سیلیبریشن ایز سچ کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ سارے ابھی ووٹنگ ہوگی اور ٹرمپ کے حق میں لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے، اور ابھی الیکشن کمیشن آ کے وہ سارے ووٹ بدل دے اور فارم 47 کے تحت وہ ڈیموکریٹس کو جتا دے، کیا ہوگا؟ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ یہاں امریکہ میں؟ نہیں، امریکہ میں اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ میں قانون ہے۔ اچھا لیٹس سے اگر ایسا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے، تو پھر یہ امریکی مداخلت نہیں ہوگی ہمایوں محمد صاحب؟ اچھا لیٹ می ٹیل، یہ امریکی مداخلت نہیں ہوگی، میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ یہ امریکہ نے جو مداخلت کی تھی اس کا ریورسل ہوگا۔ اس میں پھر ہمیں امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے؟ امریکہ کو تو اس وقت دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی جو ہے کسی کو جیل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو حبس بے جا میں رکھتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو چھڑوا لیں تو یہ چھڑوانا غلط کام ہے یا اس کو حبس بے جا میں رکھنا غلط کام تھا؟ میرے کہنے پہ آپ کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے، دوسرا بندہ میری جگہ آتا ہے، وہ آپ کو نکلوا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے نا سر۔ دیکھیے ایک سرٹن ظاہر کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، اس میں لا آف دا لینڈ ہے، اس لا آف دا لینڈ میں کوئی اور آ کے نقب لگائے اور پھر آپ یہ کہیں پھر وہ آ کے نقب لگائے، نقب زنی کرے اور پھر وہ اس کو ٹھیک کر لے، تو ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ نا۔ نہیں، let me دیکھیں، it's not about that. It's about undoing what was done wrongly. Undoing of what was done wrongly is میری نظر میں it's a separate thing. ہاں، اگر میں آج آ کے میں یہ کہوں کہ یار اب میں انٹرفیئر کر رہا ہوں in that thing کہ بھائی اب آپ ایسا کرو کہ یہ کر لو وہ کر لو، fair enough. میری نظر میں یہ جو ہے نا، it is undoing of the wrong policy of the interference in another country's انٹرنل افیئر۔ اچھا لیکن ہمایوں محمد صاحب، ہمارے ہاں تو کورٹس ہیں، ظاہر ہے اب تو جسٹس قاضی فائزی صاحب جن سے آپ کو بہت اختلاف تھا وہ نہیں ہے، اب تو ظاہر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی آ چکے ہیں، اب تو آئینی بینچ بن گیا ہے، آئینی بینچ کے سربراہ ہے۔ تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کورٹ سے جو ہے معاملات حل نہیں ہوں گے اور آپ پھر امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، میں امریکہ کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں گا، نہ کبھی دیکھوں گا، نہ وہ کروں گا۔ ان کا اپنا ایک رول ہوگا، وہ پلے کریں گے، وہ ان کی وہ ایک سپر پاور ہے، وہ مختلف جگہوں پہ ان کا ایک پوزیشن ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ان کو کسی کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں انہوں نے انٹرفیئرنس کی ہے اس کو ریورس کرنا چاہیے۔ جیسے یہ وار ہوئی ہے یوکرین میں، اس کو ریورس کرنا چاہیے، جیسے یہ اس میں غزہ میں ہوئی ہے اس کو ریورس کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، یہ ساری کی ایک چیز ہے۔ آپ کا مطالبہ تو ہے کہ فل کورٹ بنے، لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ فل کورٹ سن لے گا اس کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے۔ اینی تھنگ لیس دین فل کورٹ ول ناٹ گیو دا رائٹ میسج۔ تو وہ ساری چیزیں اس لحاظ سے ہوں گی، ایک نمبر 2۔ دوسرا جو سب سے بڑی بات یہ تھی اور جو جوڈیشری کے ساتھ یہ تھی کہ آرٹیکل 26 نے یہ امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ نے انہوں نے جوڈیشری کو انڈرمائن کیا، ان کی انڈیپینڈنس جو ٹرائیکوٹمی یا سیگریگیشن آف پاورز ہے اس کو انہوں نے انڈرمائن کر کے اپنے لوگوں کو یا اس کو ڈائلیوٹ کیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو نہ ہو، لیکن اب اس میں دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو لوگ آئے، جس طریقے سے اس کی کمپوزیشن کر کے اس کو لوگ لے کر آئے، اور یہ یاد رکھیں اس کی جن لوگوں کو رکھا گیا تھا اس میں چیف جسٹس، سینئر موسٹ تینوں ججوں نے، اس کا جو سینئر موسٹ جج تھے تینوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ نمبرز نا سر، جوڈیشل کمیشن میں ظاہر ہے عددی اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ نہیں سر، اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز۔ اگر فرض کر لے پارلیمنٹ کے اندر
300 بندہ آ کے کہہ دے کہ یار یہ چوری جائز ہے، تو نمبرز کے لحاظ سے تو سب کہہ دیں گے چوری جائز ہے. کیا چوری واقعی جائز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آپ کے اندر مورل ہونی ٹھیک. چاہیے. اچھا ہمایوں محمد صاحب لاسٹلی سر دیکھیے بل پاس جس طریقے سے حکومت نے کیے ہیں وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہو، وہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ہو، یا آرمی ایکٹ 1952 کے اندر امینڈمنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر کوئی خاص رد عمل اسٹرانگ جس کو کہتے ہیں ریئیکشن آنا یا احتجاج ہونا وہ دیکھا نہیں گیا. تو کیا ابھی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے، ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور کوئی اعلان جلد ہونے والا ہے؟ دیکھیں اس میں جو میرے لحاظ سے اس میں جو آرمی ایکٹ کے لحاظ سے یا اس کے لحاظ سے اگر آپ لوگ ایز اے ہول کسی کے ٹینیور، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک ہے ٹینیور، میرا ٹینیور 3 سال ہے، آپ اس کو 5 سال کرتے ہیں ٹینیور کو ایز اے ہول، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن اگر آپ مجھے ایکسٹینشن دیتے ہیں دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. ایکسٹینشن کے میں بہت سخت خلاف ٹھیک، ہوں. یعنی مطلب ابھی جو ہوا ہے وہ اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم میں نہیں؟ سپورٹ نہیں کرتا، میں اس کو میں اس جو انکریز ان دی ٹینیور کو میں ان پرنسپل نہیں وہ کرتا. میرے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر ہمایوں محمد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود